الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. جناب دینی و ملی بھائیوں، عزیز دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں وہ ہے ماہ محرم اور اس کے رسومات. حضرات، محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اور ان 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصی طور پر ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. حضرات گرامی، اس مہینہ کی نسبت خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے اور اس میں روزے رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. حضرات گرامی، جیسے ہی ہلال محرم کی ابتدا ہوتی ہے ہر طرف، ہر جگہ اور ہر گوشہ میں ڈھول تاشوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہے. ماتم و مردیا، نوحہ و شیون نہایتی جوش و خروش کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. جزا و فضا، اضطراب و اضطراب کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں ایک طرف اس مہینے کی حرمت کو بچانا ہے، وہیں اس مہینے کے سب سے افضل اعمال عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. مگر افسوس، سب افسوس کے بدعتی لوگوں نے شیعوں کی تقلید میں ایک طرف اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے کر بدعت و خرافات کا ارتکاب کیا تو دوسری طرف سبیل حسین اور نظر و نیاز کے نام کے طرح کے اور قسم کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضرات گرامی، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو ان تمام رسومات کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کر سکے. حضرات گرامی، ان رسموں میں سے پہلی رسم مجالس عزا و مردیا جو 1 محرم سے 10 محرم تک منعقد ہوتی ہے، جس میں ماتم کیا جاتا ہے اور خصوصاً کربلا سے متعلق جھوٹی اور فرضی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں درپردہ یعنی ان کے خلاف بدزبانیاں کی جاتی ہیں. حضرات، یہ شیعوں کا تقلید ہے، یہ شیعوں کا ایجاد کی ہوئی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جنہیں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دیا، انہیں آج یہ لوگ طرح کے اور غالب گلوز سے نوازتے ہیں. حضرات گرامی، ایسے ہم آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قربان چاک کرنا، صحابہ وغیرہ کے بارے میں طرح کی باتیں کرنا اور ان کے خلاف بدزبانی کرنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. حضرات گرامی، دوسری رسم ماتمی حیت و کیفیت، جس میں سیاہ لباس پہننا، غسل چھوڑ دینا، عورتوں کے زیورات کو اتار دینا، چولہے وغیرہ کا اونڈے کر دینا، ایک تمام رسمیں شیعہ کی ایجاد کی ہوئی ہے. 352 ہجری میں غالی شیعہ وعز الدولہ احمد بن بوئی دیلمی نے 10 محرم کو امام حسین
درمیان کوئی فرق نہیں ہوگی. قرآن نے سچ فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. پیارے دوستو، چوتھی رسم دو پر والے گھوڑے کا جھوٹ